السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز ساتھیو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے دو سفر بڑے معروف ہیں، ایک سفر سفر ہجرت ہے اور ایک سفر سفر معراج ہے۔ سفر ہجرت یہ ربیع الاول میں ہوا ہے اور سفر معراج یہ رجب المرجب کے مہینے میں ہوا ہے، اور یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے، بلکہ رجب کی آخری دن چل رہے ہیں۔ ان دنوں میں معراج کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ معراج رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعزازات میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول کو زمین کی اول جگہ سے لے کر مخلوقات کی انتہا کا آخری مقام عرش معلیٰ تک لے جایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جنت کا، دوزخ کا، صریف الاقلام کا، سدرۃ المنتہا کا، لامکاں تک کا ایک ایک معاملے کا وزٹ فرمایا ہے، اور جن چیزوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آ کر امت تک بتایا اور سنایا ہے۔ اور آپ اور ہم اگر اس دیکھنے والی چیزوں پر، بہت سی چیزیں ہیں، کوئی 2 4 5 پر غور کر لیں تو ہماری زندگی درست ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں بھی بالکل نماز کہیں نہیں چھوڑی، مختلف برکت والی جگہوں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ ہمیں گھر میں رہ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، حضور تو سفر میں پڑھتے ہیں تو نماز کی بڑی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آسمانوں پہ سفر فرمایا ہے، وہاں اللہ کے رسول پہ اوپر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ 50 نمازیں امت محمدیہ پہ فرض ہوئی تو وہ کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئی، اور اللہ جل شانہ نے اعلان فرما دیا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی قسم کی بات کی تبدیلی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں اول وہی رہتا ہے جو شروع میں چلا تھا، لہٰذا اب آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا ملے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس سفر معراج میں نماز کے نقطے کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ نماز حضور پاک علیہ السلام کہاں سے لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، لامکاں سے حضور پاک علیہ السلام لائے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف معاملات میں جا کر نظارے کیے ہیں۔ جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔ جنت میں مختلف بزرگوں کے گھروں کو بھی دیکھا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جنت میں آپ کا گھر بھی دیکھ کر آیا اور اس میں آپ کی خوبصورت جنتی اہلیہ بھی موجود تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ جنت میں میں تیرا گھر اپنے پڑوس میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اس طرح بہت سی چیزیں حضور پاک نے جنت میں دیکھی ہیں۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم کا وزٹ فرمایا تو جہنم کو جو فرشتہ تھا نا، جس کا نام مالک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ملاقات کے لیے آگے بڑھ کے آیا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، ہنسی نہیں تھی، حالانکہ رضوان حضور سے ملا ہے، جنت کا کنٹرولر، تو وہ ہنس کر مسکرا کر ملا ہے۔ باقی فرشتے بھی خوش جو ہے نا چہرے سے ملے ہیں، لیکن مالک جو فرشتہ ہے، جہنم کا کنٹرولر ہے، دروغہ ہے،
وہ ہنس کر نہیں ملا، وہ سیریس انداز میں ملا۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جہنمیوں کا کنٹرولر ہے، اس کو اللہ نے اتنا سخت دل بنایا ہے، اگر اس نے پوری زندگی میں کبھی چہرے پر ہنسی لانی تھی تو وہ آج کا موقع تھا کہ جب آپ کی زیارت اس نے کی ہے تو وہ ہنس کر ملتا، لیکن آج وہ ہنس کر نہیں ملا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں اصول کی پابندی ہے، نرمی اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جہنم کے وزٹ میں اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ جن پر عذابات یوں مسلط ہیں۔ وہ عذاب کیا ہے؟ ان میں بنیادی عذاب یہ ہے کہ ایک آدمی کی کینچی کے ساتھ یہ جگہیں باچھیں جسے ہم کہتے ہیں، یہ کاٹے جا رہے تھے کینچی کے ساتھ اس کی منہ، اور کاٹے جاتے پھر جڑ جاتا، پھر کاٹے جاتے پھر جڑ جاتا۔ تو بتایا گیا یہ امت کا وہ واعظ ہے جو دینی باتیں بتاتا تو ہے، اس پر خود عمل نہیں کرتا۔ یعنی کسی کو آپ نصیحت تو کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والی بات اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ہر بندہ اس میں وہ شامل ہے کہ ہم دوسرے کو تو اچھائی کہتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، تو گویا ہم منافقت کی ایک چھوٹی سی چیز پر تو ٹھہر گئے نا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ اس کی سزا ہے۔ ایک اور کو دیکھا کہ وہ مرد اور عورتیں خون کے دریا میں نہا رہے ہیں، تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ گناہگار زناکار ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کو دیکھنے والے ہیں، حرام کاری کرنے والے ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ اور اسی طرح دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ دریا میں تیرتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، لیکن اس کا پیٹ بہت بڑا ہے۔ جی کیوں بڑا ہے؟ جب یہ کنارے پہ آتا ہے ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ منہ سے اس کے پیٹ میں پتھر چلا جاتا ہے اور وہ رینگتا رینگتا دریا میں پھر آتا ہے پھر جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ اسی طرح دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ خود کو قتل کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر دوبارہ زندگی ملتی ہے، پھر خود کو مارتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر زندگی ملتی ہے، پھر یوں کنٹینیوسلی چل رہا ہے، مسلسل مار رہا ہے زندہ ہو رہا ہے، مار رہا ہے زندہ ہو رہا ہے۔ یہ کہا یہ خودکشی کرنے والا ہے۔ اس کو اللہ نے نعمت دی تھی، یہ اس نے اس نعمت کا کفران نعمت کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اس نے اپنی جان کو ختم کیا، حتف انف، خود اپنی جان کو خودکشی پر اس نے رکھا ہے، تو لہٰذا اس آدمی کی آج یہ سزا ہے۔ اسی طرح کئی سزائیں تھیں۔ میرے دوستو، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاک پیغمبر نے وہاں یہ نظارے کیے ہیں کہ یہ حالت ہونی ہے، یہ اسکرین چلائی گئی اللہ کے رسول کے سامنے۔ تو آج ہمیں چاہیے، ہم معراج کے ذکر میں حضور کی تعریف تو بہت زیادہ کرتے ہیں، بھائی ہم کریں بھی تعریف تب بھی حضور تعریف والے ہیں، اگر ہم خدا نخواستہ نبی کریں تو پھر بھی ہمارے نبی تعریف والے ہیں۔ اس میں ہماری تعریف سے ہمارے پاک پیغمبر کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں تعریف کی بات ہے وہاں ہم عملی پہلو کو اجاگر کریں کہ اس معراج کے سفر میں ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے۔ جن جن سزاؤں کو میں نے آپ کے سامنے ان کی معاملات کی سزا کے جزا اور سزا کے معاملات ذکر کیے ہیں، اس سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم جو اچھائی بولتے ہیں بہتر ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ میرے دوستو، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اگر 10 آدمیوں پر بھی کوئی بندہ امیر بنا دیا گیا، قیامت میں اس ذمہ دار کو بلایا جائے گا، اگر اس نے اچھائی کی ہوگی تو یہ 10 بندوں کے ساتھ اچھائی اس کی جنت جانے کے لیے کافی ہوگی، اور اگر اس نے کہیں برائی کی ہوگی تو 10 بندوں کے معاملات بھی اس پہ سر پہ تھے اور اس نے ٹھیک نہ کیے تو اس کی جہنم جانے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ ہم ذمہ داری تو لے لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، اس ذمہ داری کو نبھانا کتنا ہے؟ تو آپ اس ذمہ داری کے نبھانے کا احساس کا معاملہ دیکھیں۔ تو آخرت بہت بڑی چیز ہے بھائی، آخرت کا عالم یہ ہے کہ وہ عالم اس طرح دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا۔ اتنا بڑا ہنگامہ، قرآن قیامت کو ہنگامے سے ذکر کرتا ہے، طامۃ الکبریٰ، یہ طامۃ الکبریٰ بڑے ہنگامہ خیز حالات کو کہتے ہیں۔ یہ قیامت کا بہت بڑا ہنگامہ آنا ہے۔ تو وہاں کیا ہونا ہے؟ وہاں ان گناہوں سے جو بچے گا اور نیکی پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ مجھے بتائیں، ایک ماں ہے نا، ایک ماں، وہ اپنے بچے سے اور خصوصاً دودھ پیتے بچے سے جس کو ماں خوراک دے رہی ہو کتنا پیار کرتی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں نا، کسی گھونسلے سے آپ کوئی بچہ اٹھا کے دیکھیں کہ چڑیا آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، آپ اس کی چہک دیکھیں،
اور آپ اس کا آپ کے سر پہ آنا اور حملہ کرنا دیکھیں کہ کیا سے کیا ہوتا ہے۔ کوے کے بچے کو آپ اٹھا لیں، کوا آپ کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں؟ تو وہ جانور ہے، انسان تو دل میں رحم کا مادہ موجود ہے، رحم کا مادہ۔ تو ماں اپنے بچے کے اوپر کتنی شفیقہ ہوتی ہے، کتنی اس کے اوپر نرم ہوتی ہے، لیکن حدیث قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر یوں پٹک دے گی، کہے گی یہ جاتا ہے تو جائے، میں بچ جاؤں۔ قیامت کا ہنگامہ دیکھ کر، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوم تذہل، سورۃ حج کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا وہ دن تذہل، پھینک دے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی ماں، عما ارضعت، جس کو دودھ پلایا تھا۔ اور جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کتنا احتیاط کا حکم ہے، کتنا احتیاط کرے، اس کو کوئی تکلیف نہ دے، اس سے سخت کام نہ لے، وہ آپ کی نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں وَتَضَعُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، پر امید خاتون جو امید سے ہے، اور وہ عورت کیا معاملہ جی، اور جو پر امید ہے وہ ماں اپنے بچے کو گرا دے گی۔ یہ تو عورتوں کا حال ہے، اور باقی مرد عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ کوئی بندہ نشہ کر لے نا پہلی دفعہ، آدھی نشائی تو چلو آدھی ہوتا ہے، پہلی دفعہ کر لے تو بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، سمجھ کچھ نہیں ہے نشائی کو کیا ہوگا۔ تو قرآن کہتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، باقی مجمع یہ گناہگاروں کا ایسے ہوگا جیسے نشہ کر لیا ہو، کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں۔ اور رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، یہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت ترین عذاب ان پر متوجہ ہو چکا ہوگا۔ یہ قیامت کے مناظر اللہ کے رسول کو معراج کے سفر میں دکھائے گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہم اپنی زبان کو بھی ٹھیک رکھیں تاکہ جو کہیں اس پہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ یہ کبھی نہ ہو کہ ہم میں کوئی گناہ کے معاملات ہوں۔ یاد رکھیں یہ گناہ اور زنا نسلیں قرض دار ہو جایا کرتی ہیں، یہ معاشرے کا بہت بڑا جرم ہے، اس سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، یقین مانیں رب بڑا غفار ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، پر مانگنے والا بھی تو کوئی ہونا۔ اور اسی طرح سود کے معاملات ہیں، لوگ سود کھاتے ہیں، اور بعض لوگ تو پتہ نہیں بھونڈی بھونڈی دلیلیں دیتے ہیں سود کے لیے، اجی فلاں بندہ کما نہیں سکتا لہذا اس نے بینک میں وہ کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، اور اس کو ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتا رہے گا۔ پھر یہ کیا مطلب، یہ کیا مطلب ہے؟ سود لے رہے ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ لوگو اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو پھر اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ تو سود اتنی بڑی لعنت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ تو سود لعنت ہے، یہ مال کو ختم کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے میرے پاس سود کا مال زیادہ ہے تو پھر حلال ختم ہو چکا ہے، حرام زیادہ ہو چکا ہے، حرام کی فراوانی ہے پھر، تو اس سے بندہ بچے، ورنہ اس پر کئی کر۔ ایک سودی کو توبہ کروانے کا مسئلہ میرے سامنے زیر بحث آیا، میں اس کو توبہ کروا رہا تھا کہ بھائی کوئی شرم حیا کر لو، چھوڑ دو سود کا کام، یہ ماں سے 70 مرتبہ زنا کے مترادف، یہ سارا سنا رہا ہوں۔ وہ مجھے کہتے ہیں میں اس سے نیکی کا کام کرتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا، سود سے آپ کیا نیکی کا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جن غریبوں کی شادی کی جہیز کے پیسے نہیں ہوتے نا، میں سود والے پیسے سے انہیں جا کر دیتا ہوں۔ بھونڈی دلیل ہو نا تو پھر بھونڈا جواب بندہ دے تو پھر جواب علاج بالمثل ہوتا ہے، پھر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ جواب کس انداز۔ جب آیت حدیث اس پہ اثر نہ کی نا تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام اور تو کر لیں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا ناراض تو آپ ویسے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے بڑی کھلی بات کی اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ والی، تو آپ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں خواتین بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، آپ سارے نیکی کرو، جا کر کسی زنا کے اڈے پہ بیٹھ جاؤ اور یہ سارا لواطت اور زنا کراتے پھرو، جو پیسے آئیں غریبوں میں بانٹتے جاؤ، یہ خون پسینے کی کمائی شروع کر لو، کرو گے؟
اب تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، آپ مجھے کیا کریں؟ میں نے کہا زنا ایک ہے، اور وہ 70 مرتبہ ماں سے زنا ہے جو پیسہ سود کا تو کھا رہا ہے، وہ تجھے نیکی نظر آ رہا ہے اور یہاں پر تجھے مسائل بنتے ہیں۔ کوئی بندے کو شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ اس طرح سود کی لوگ دلیلیں دیتے ہوئے پھرتے ہیں، اور سود کا پیسہ کبھی سکون کی نیند نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے، اللہ معاف فرمائے۔ میں آپ کو ایک کارگزاری پیش کرتا ہوں جو میرے سامنے کی۔ ایک شخص ہے، میں پاکستان کے کسی علاقے کا نام نہیں لیتا، میں صرف آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، مجھے کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف اس گناہ کی جو ہے نا نحوست بتانا مقصود ہے۔ اس نے سود پر پیسے فکس کرا رکھے تھے، خود ڈاکٹر ہے اور پروفیسر ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا اس کے معاملات، لیکن سود پر اس میں وہ منتھلی آتا ہے، اس کے بچوں کی اسی سے پرورش ہوئی۔ کئی بار ہمارے حضرات گئے، بزرگ گئے، علماء گئے، سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ کچھ فلاں ادھر ادھر کر کے بات ٹال دو۔ 2 بچے، 1 بیٹی 1 بیوی۔ اس نے بچی کا اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ رشتہ کیا، لاکھوں روپے کا، تو پتہ نہیں میرے خیال میں 50 تولہ سونا تو اس نے بیٹی کو دیا، طلاق ہو گئی۔ بیوی کینسر کی بیماری میں مری، 1 بیٹا کینسر کی بیماری میں مرا، دوسرا عقل سے پاگل ہو چکا، اور پھر اس کے بعد بہن وہ بھی بیچاری کینسر سے گئی اور خود بھی وہ کینسر سے گیا۔ یہ میں کسی علاقے کی بات کر رہا ہوں اور بڑے اتھینٹک لیول پہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا۔ آخر میں کسی حوالے سے ان کے ساتھ علماء کا رابطہ تو کہتا تھا حضرت مجھے کوئی معافی کی دعا بتا دو، میں اللہ سے معافی مانگوں۔ تو بھائی مانگیں، اللہ غفار ہے، اللہ معاف کر دے، لیکن ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر کسی کو کوئی معافی مل جائے۔ اگر کسی ہمارے دشمن کو بھی معافی مل کے جنت چلا جائے تو ہمیں اس پہ بھی خوشی، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن جو اصول اور قانون ہے شریعت کا وہ تو اصول اور قانون ہے نا، وہ تو نہیں بدلتا۔ جو دنیا کی مصیبتیں، آخرت کا کیا ہوگا؟ بظاہر آپ کو پرسکون نظر آئے گا سودی، لیکن رات کو گولیاں کھائے گا نیند کی، اسے نیند نہیں آئے گی۔ کیوں خواہ سے دوسرے کو حقوق کھا کے بیٹھے؟ اور ایسے ہی میرے دوستو، یہ جو زنا کا کام ہے، یہ جو بد نظری ہے، یہ پہلا زینہ ہے زنا کا، بد نظری۔ یہ آنکھ شیطان کے زہر بجھا تیروں میں ایک تیر ہے، اپنی آنکھ کو صحیح استعمال کرو۔ سنو، آپ اپنے ناک پر اور اپنے منہ پر ماسک پہنتے ہیں کہ باہر کی بیماری اندر نہ جائے، اس کا مطلب ہے جسمانی بیماری باہر سے اندر جاتی ہے، تو بد نظری کے لیے اپنی آنکھیں کیوں نہیں جھکاتے؟ وہ بیماری بھی تو اندر جاتی ہے۔ کل اسلام بتا رہا تھا کہ چہرے کا پردہ ہے تو نہیں مانا، آج ڈاکٹروں نے بتایا ناک چھپا لو تو ماسک کی پابندی ہے، وداؤٹ ماسک آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ میں پڑھ رہا تھا انگلینڈ میں ایک شخص نے کہا میں ماسک نہیں پہنتا فلائٹ پہ، پائلٹ آدھے راستے سے فلائٹ کو واپس اسی اڈے پہ لے کر آیا جہاں سے وہ اڑا کر لے گیا، واپس لیا، کہا اسے پکڑو، اسے پکڑا کے اسے جیل بھیجا گیا، پھر دوبارہ جہاز گیا۔ تو بھائی کل اسلام حجاب کی بات تمہیں بتاتا ہے تو وہ دقیانوسیت ہے۔ ہاں، یہ ماسک پہننے سے اتنا فائدہ نہیں ہے جو فائدہ آنکھ کو جھکانے میں ہے کہ غیر محرم کے لیے بد نظری مت کرو، یہ اثر بھی تو اندر جاتا ہے۔ یہ ہم جسم کے معاملے میں، جان کے معاملے میں بیٹھے اور ایمان کے معاملے کو بھول چکے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی تو اثرات جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کوئی نوجوان ہو، اسے ذات حسب اور نسب والی کوئی عورت برائی کے لیے بلائے اور وہ یہ ایک لفظ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، آقا کریم نے فرمایا کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آئے گا، اس دن اتنی دھوپ ہوگی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ آج دنیا کی چھوٹی سی تکلیف پر بندہ صبر کر رہا، اس دکھ پر بندہ صبر کر اور نعمتوں کو اوپر توجہ مرکوز رکھے کہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں۔ یقین مانے شکر کا مادہ بندے میں تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ مصیبتوں کو چھوڑ کے اپنی نعمتوں کو دیکھے۔ ہمارے اوپر اللہ کی کئی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو قرآن کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں گنو گن نہیں پاؤ گے، یقیناً بہت سی نعمتیں۔ اللہ نہ کرے کسی کی 2 آنکھیں چھوڑو، 1 آنکھ چلی جائے تو سمجھ آ جائے، کان میں تھوڑا سا ہمیں
آواز میں اوپر نیچے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کان ختم ہو تو کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں شکر کا مادہ تب پیدا ہو جاتا ہے ہم نیکی کے معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک شخص آنکھوں سے اندھا تھا، کان سے بہرا تھا، منہ سے زبان سے گونگا تھا، ہاتھ سے لولا تھا اور پاؤں سے لنگڑا تھا، اور ایک جگہ وہ پڑا تھا پتہ نہیں کسی سہارے کے ذریعے. اسلم غلام نے حضرت عمر سے پوچھا بطور علمی فائدہ کے کہ امیر المومنین اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو نعمتیں آپ پر اللہ نے کی ہیں نا ان میں سے ہر نعمت کے متعلق اللہ آپ سے پوچھے گا. امیر المومنین اس پر کون سی نعمت ہے جس کا اس سے سوال ہوگا؟ یہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، یہ کان سے نہیں سن سکتا، یہ زبان سے نہیں بول سکتا، یہ ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، اور یہ پاؤں سے چل نہیں سکتا. اس پر کون سی نعمت ہوگی؟ حضرت عمر نے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا ہے نا. حضرت عمر فرمان لگے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس پر بھی اللہ کی نعمتیں اب بھی ہیں. کہ جی وہ کون سی؟ کہ باقی نعمتوں کو چھوڑو، اسے پیشاب اور پخانہ بغیر کسی تکلیف کے آتا ہے، یہ کم اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. ورنہ کسی کا پیشاب رک جائے، ہم ایک گلاس پانی اندر نہ جائے تب بھی روتے ہیں، اندر جا کر باہر نہ نکلے تب بھی روتے ہیں. تو نے کہا یہ تو اوقات ہے انسان، آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت؟ تو یہ چیزیں اگر ہم سوچنا شروع کر دیں نا کہ ہمارے اوپر کیسی کیسی نعمت ہے. آج ہم بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں، تمہارے آج کے نافرمان بچے ان لوگوں کا بہت بڑا خواب ہے جن کی اولاد کوئی نہیں. اس پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میری اولاد بھی تو ہے نا یار، کچھ تو ہے. شیطان کے واروں سے بندہ بچ جائے گا اگر شکر کا مادہ انسان کے دل میں. بس اللہ تیرا شکر ہے، بس میں تیری رضا میں راضی ہوں. یقین مانے چھوٹی چھوٹی تکلیف پر بندہ صبر کر لے، اللہ بڑی بڑی نعمتیں اس پر عطا فرماتا ہے. چھوٹی تکلیف، میں نے واقعہ پڑھا ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا اپنا. وہ کہتے ہیں میں نے کسی ملک جانا تھا، یورپ کے کسی ملک میں، اور میں چاہتا تھا کہ میں آج سعودیہ میں ہوں تو میرا اتنے دن بعد پروگرام ہے تو 2 دن پہلے چلا جاؤں تاکہ کچھ آرام بھی کر لوں، آج عمرے کے سفر سے تھکا ہوا ہوں، اور اگلے دن جا کے وہاں اسلامی سیمینار پہ میں شریک ہو جاؤں. اب مفتی صاحب کا ایک ماشاءاللہ ادھر ایک نام مقام ہے، تو انہوں نے ٹکٹ اپلائی کی کہ مجھے فلاں وقت کی فلائٹ ملے. تو جو ٹکٹ کے لیے گیا نا اس نے کہا حضرت تھوڑی مشکلات ہے، دعا کریں. کہتے ہیں میں نے کعبۃ اللہ میں سر رگڑ کے اللہ سے دعا کی، حرم کعبہ میں، مطاف میں، کہ اللہ اس کی مشکل حل فرما، مجھے اس ٹائم کی یہ چیز مل جائے. اللہ مجھے، کہتے ہیں دعا مانگتا رہا اور بالکل پوری تیاری میں تھا کہ رات کو ہم اس فلائٹ کے نکل جائیں، لیکن وہ ٹائم فلائٹ کا مجھے نہ مل سکا. مجھے اگلے دن کا ٹائم ملا. اس ملک میں ایک دن میں ایک فلائٹ جاتی تھی. کہتے ہیں دل میں کچھ ملال سا تھا کہ یار اگر فلاں ٹائم مل جاتا تو بہترین، یہ بڑی آسانی ہو جاتی مجھے. بہرحال اللہ کا نام لے کے اگلے دن کی فلائٹ پہ بیٹھا، اس ملک اترا. مجھے جن میزبانوں نے وصول کیا نا، مجھے ہوٹل میں لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا حضرت سنائیں سفر کیسا رہا؟ ہم نے کہا جی بہت اچھا. تو کہتے ہیں میں نے ان کو گلہ کرتے ہوئے کہا کہ یار کل والی فلائٹ نہیں ملی، میں تو چاہ رہا تھا میں کل آ جاتا. تو اس طرح کی بات کی نا تو انہوں نے کہا حضرت اللہ کا کرم کہ آپ کو کل کی فلائٹ کا ٹائم نہیں ملا، اللہ کا شکر کہ آپ کو کل کا جہاز نہیں ملا. کہا کیا ہوا؟ کہا فضا سے وہ جہاز اغوا کر لیا گیا، وہ فلاں ملک میں اغوا کر کے ٹھہرا دیا، وہ ہائی جیک ہو گیا جہاز. کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا نا، ایک کیفیت تھی کہ سر سجدے میں زمین پہ رکھ دوں کہ اللہ میرا رونا اپنی جگہ اور تیری حفاظت اپنی جگہ، میرا مانگنا اپنی جگہ اور آپ کی کرم نوازیاں اپنی جگہ. حیران ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. بس اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے. میں کچھ دنوں پہلے، یہ 4 یا 5 دن پہ 4 دن پہلے کی بات ہوگی، رات کے تقریباً کوئی 1:30 پونے 2 بجے سفر کر کے آ رہا تھا ایک جگہ سے. یہ ڈھکی موڑ ہم نے کراس کیا اور ہم پہاڑ پور سے پہلے تھے. راستے پہ درخت ہیں، ایک درخت کا شاخ کا اتنا موٹا، شاخ کی موٹی ایسی لکڑی وہ نیچے لٹکی ہوئی تھی. ہمیں نہیں پتہ، گاڑی تو آرام سے آ رہی ہوتی ہے جیسے روزانہ کے انداز پہ آتی ہے،
اور ہماری تو پھر بڑے آرام سے آ رہی ہوتی ہے. تو ویسے میرے پاس ٹائم کی پابندی کے معاملے ہوتے کہ ہمیں 130 140 کی سپیڈ ہوگی شاید. رات کا بالکل اکیلا روڈ تھا. وہ جو لکڑی تھی نا وہ پورے شاخ سخت لکڑی, وہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ہے نا, وہ شیشے پر آ کر لگی ہے. ہمارا شیشہ نہیں ٹوٹا, میں سمجھتا ہوں اس کو ٹوٹ جانا چاہیے. اگر وہ ٹوٹتا تو شاید یہ میرا چہرہ کٹ کے پچھلی سیٹ پر گر چکا ہوتا. ایسا موٹا لڑا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, خراش تک شیشے کو نہیں, گاڑی کے شیشے کو خراش تک نہیں. رب بچانے پر آئے نا, اللہ یوں بچاتا. ہمارے ایک دوست ہیں, مجھے سعودیہ میں ملے تو مجھے انہوں نے ایک ویڈیو کلپ دکھایا. ان کا کوئی قریبی عزیز تھا, وہ شکاری تھا, وہ شکار کرتا تھا. تو وہ افریقہ کے کسی جنگل میں شکار کے لیے گیا, تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا, تو اس کو غالباً اس نے اپنے موبائل میں فلما لیا, کوئی کلپ بنا لیا اس کا. وہ یہ تھا کہ ایک بھینس جو جنگلی بھینس ہے, اس پر پتہ نہیں وہاں کے کوئی شیر کوئی چیتے کوئی 6 7 8 اس کے اوپر آ کر پڑ گئے. اس کو نوالا بنانا چاہتے تھے, اسے گرا بھی دیا. اب جب وہ گری نا تو 2 شیر کے بچے آپس میں لڑ پڑے کسی وجہ سے. اتنے لڑے کہ بڑے شیر جو ان کے ماں باپ تھے وہ بھی اس طرح متوجہ ہو گئے, اور یہ 7 8 آپس کے راضی نامے میں لگ گئے. اتنے میں وہ بھینس اٹھ کے بھاگ گئی. تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا, اس نے کہا حضرت جب اللہ بچانے پہ آئے تو آپ کے دشمنوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے, آپ کے دشمنوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. یقین مانے اللہ کا بچانا بہت بڑا. تو یہ چیزیں دیکھیں گے نا, واقعی اس لیے سنانا کہ شکر کا مادہ ہم میں پیدا ہو. جب شکر کا مادہ پیدا ہوگا نا پھر زندگی آسان ہو جائے گی. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتی پھٹ گئی. جامع مسجد دمشق میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنے ابا کو کہا کہ ابا جان جوتی نائی لینی ہے. تو ابا نے کہا چلو جمعہ نماز تھا یا پتہ نہیں کوئی نماز کا وقت تھا کہ اس کے بعد لیں گے. تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں شیراز سے آیا ہوں, ایران سے, دوسرے ملک میں, جوتی بھی نہیں ہے میرے پاؤں میں, اور غیر ملک میں یوں رلتا پھر رہا ہوں. یہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا. مسجد میں داخل ہوا تو ایک آدمی سویا ہوا تھا اور اللہ کے لیے مانگ رہا تھا اور اس کے پاؤں نہیں تھے. کہتے مجھے تنبیہ ہوئی کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں, میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگ لیا, اللہ مجھے معاف کر دے, تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں اللہ, تو رب سے مانگے. میرا ایک مرتبہ جانا ہوا, ہم پاکستان کے ایک شہر کی, اب میں کیا نام لوں, میڈیا کے ذریعے ہر بندوں تک پہنچتا ہے, تو میں بس ایک واقعہ کی حد تک بتاتا ہوں. کھانا ہمارا جو تھا نا وہ مسجد کے جو امام صاحب تھے انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کے گھر رکھا تھا, وہ ہمیں وہاں لے گئے. طرح طرح کے چیزیں بنی ہوئی تھی دسترخوان پہ, اور کھانا کھایا ہم نے. تو وہاں کے جو سیٹھ صاحب تھے نا وہ بتانے لگے کہ اللہ نے مجھے بہت کرم سے نوازا ہے, کوئی 6 7 فیکٹریوں کا مالک, یہ وہ ادھر ادھر پتہ ہے, لیکن وہ کھانا صرف بغیر نمک کے, بغیر مرچ کے, بغیر اس کے, وہ ایک اپنے وہ خالی چاول ابالے ہوئے کھا رہے تھے. کیا کہ حضرت یہ ساری چیزیں مجھے منع. دیکھو اللہ نے دیا سب کچھ ہے لیکن رزق یوں روک دیا. تو ہمیں پھر بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کیسے معاملات میں بالکل ٹھیک بیٹھے ہوتے اور ہم سب چیز کھا رہے ہوتے. تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ تب ہوگا جب ہم میں مادہ شکر آئے گا. شکر آئے گا تو غلطیاں ختم ہوں گی. میں نے بات اصل میں سود سے چلائی تھی. تو سود ایسی بری چیز ہے جو ہمیں اللہ کے شکر کے مادے کو ختم کر دیتا ہے. یہ اپوزٹ ہے, یہ معاملہ ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ بندہ اپنے لیے فکس معاملہ رکھ کے بیٹھے, حالانکہ حدیث پاک میں یوں نہیں ہے. حدیث میں ہے اشبع یوما و اجوع یوما. حضور پاک نے فرمایا اللہ مجھے ایک وقت کھانا کھانے کا دے تاکہ میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں, اور ایک وقت نہ دے تاکہ میں بھوکا رہوں اور آپ کی تسبیح بیان کروں. یہ اللہ کے رسول کا فقر اختیاری تھا, اضطراری نہیں ہے, اختیاری ہے. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا, اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیو, اللہ کے لیے ہمیں اس واقعہ معراج سے سبق لیتے ہوئے ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے جو آپ کے اور میرے پاک پیغمبر آسمانوں پہ ان کی سزائیں دیکھ کر آئیں. اور نماز کی پابندی, خصوصاً نماز ایسی چیز ہے جو اللہ نے حضور کو زمین پہ نہیں دی,
ज़कात का हुक्म ज़मीन पे, रोज़े का हुक्म ज़मीन पे, हज का हुक्म ज़मीन पे, उम्रे का हुक्म ज़मीन पे, अज़ान का हुक्म ज़मीन पे, निकाह का हुक्म ज़मीन पे, तलाक़ के मसाइल ज़मीन पे, बाकी तिजारत के मसाइल ज़मीन पे, हालत जंग, हालत अमन, तमाम मसाइल ज़मीन पर उतरे। हुजूर ज़मीन पर थे। नमाज के हुक्म के लिए हुजूर को आसमान पर बुलाया गया, नमाज के लिए अर्श पर बुलाया गया। तो नमाज इतनी बड़ी इबादत है, नमाज इतनी बड़ी चीज़ है भाई। कल मैं गुजरावाला में जिस जगह गुफ्तगू कर रहा था रात को, वहाँ कुछ परवेज़ी किस्म के लोग थे उनके सवालात हैं। वो एक सवाल करते हैं कि नमाज का मसला इंतज़ामी उमूर काम करो, उमूर इंतज़ामिया को सेट कर लो। मैंने कहा भाई नमाजें तो 5 फ़र्ज़ हैं, तो उमूर इंतज़ामिया दिन में सिर्फ 5 होते हैं, बाकी कोई और नहीं है, तो नमाज का मतलब ही बदल दिया। तो भाई ये नमाज है, नमाज ऐसी चीज़ है अगर ये ठीक हो गई तो आपको बहुत सी बुराइयों से रोक देगी। और ये अल्लाह के रसूल को अर्श पर मिला है, और हम 5 नमाज़ें पढ़ के 50 नमाज़ों को सवाब लेंगे। 5 पढ़ के 50। ये वाक़या मेराज का बहुत बड़ा सबक है जो आपको और मुझे मिल रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तोहफ़ा लाए हैं आपकी और मेरे लिए। बदनसीबी की बात होगी कि अब मेराज तो माने, रसूलुल्लाह की तारीफ़ करें और सुने, लेकिन उस तोहफ़े पे अमल न करें जो तोहफ़ा अल्लाह ने हमारे पाक पैगम्बर को अर्श पे बुला के दिया। तो इस सफ़र से हमें ये भी समझना चाहिए कि वहाँ बुराइयों से भी बचेंगे और नेकियों में अहम फरीज़ा नमाज का है, इस पर भी अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए।